میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ اسلام آباد پولیس نے آج 3 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو کہ خبروں اور اطلاعات کے مطابق پہلے سے ہی زیر حراست ہیں اور ان کا تعلق نیو یارک ٹائمز کے بومبنگ کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اور مسز شعیب مغل اور مسز حنبل اختر سے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات اپنی کریں گے، لیکن اس سے پہلے بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب جو کہ مسلم لیگ نواز کے سپوکس پرسن ہیں وہ تشریف فرما ہیں، اور شرمیلا فاروقی جو کہ چیف منسٹر سندھ کی ایڈوائزر ہیں وہ۔ اس سے پہلے چلتے ہیں بلوچستان جہاں پہ کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف علی شاہ ہمیں جوائن کریں۔ علی شاہ، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا اور کسی لشکر، آرمی یا لبریشن نامی تنظیم کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایسا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے بلوچستان میں 5 مزاحمتی تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ 5 تنظیمیں بلوچستان میں جن کے ساتھ لشکر، ملٹری اور آزادی کا لفظ ہے ان پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ان تنظیموں میں رحمان ملک کے مطابق بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ لبریشن یونائٹڈ فرنٹ، بلوچ مسلح دفاع تنظیم اور لشکر بلوچستان شامل ہے۔ ان کے مطابق کہ ان تنظیموں پر پابندی کے سلسلے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پولیس کو بھی احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ ان 5 تنظیموں کے جتنے بھی اکاؤنٹس اور اثاثے ہیں وہ جو ہے منجمد کیے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے دوسری اہم امپورٹنٹ جو بات تھی وہ یہ کی کہ بلوچستان میں 3 مہینوں کے لیے فرنٹیئر کور کو پولیس کے اختیارات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ فرنٹیئر کور جو ہے وہ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی کے علی شاہ صاحب، صوبائی وزیر داخلہ نے بھی کچھ کہا ہے اس بارے میں کہ کیا بلوچستان کی حکومت کی مرضی کے بغیر یہ ساری چیزیں ممکن ہوں گی؟ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے میں صوبائی وزیر داخلہ کی بات کر رہا ہوں علی شاہ صاحب۔ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ وفاقی وزیر داخلہ کے پریس کانفرنس سے قبل صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر اللہ زیری صحافیوں کے پاس آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کل چونکہ وفاقی وزیر داخلہ نے جو بیان دیا تھا، کل وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے کوئٹہ ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں جو عوامی دوست تھے ان کے مطابق ان کو بھرپور موقع دیا کہ یہاں پر وہ حالات بہتر کر سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے یہاں پر مزید خراب ہو گئے، لہٰذا بلوچستان میں طاقت کا استعمال کرنا ہے حالات کی بہتری کے لیے۔ اس کی وضاحت کے لیے یہاں پر صوبائی وزیر داخلہ میر ظفر اللہ زیری نے یہ کہا کہ صوبائی حکومت کے اجازت کے بغیر جو بلوچستان کے کسی حصے میں کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوگا اور بلوچستان میں ڈنڈے کے زور پر یہاں پر حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ بالکل علی شاہ صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ فاروق صاحب، آپ نے بات سنی کہ وزیر داخلہ ایک بیان دے رہے ہیں، صوبائی وزیر ایک بیان دے رہے ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ امن قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اس میں مشرف کی پالیسیز کی کچھ بو نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد شریف صاحب شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک صاحب تو ایک گورنمنٹ کے ایک منسٹر ہیں۔ مجموعی طور پر حکومت نے الفاظ اس سے پہلے مختلف قومی مسائل پر اچھے بیان کیے، تقریریں اچھی کی، سٹیٹمنٹس اچھی دیں، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو اس میں انہوں نے وہ مستعدی، وہ سنسیریٹی، وہ کمٹمنٹ نہیں دکھائی۔ اس سے پہلے جب دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوئی تو جناب نواز شریف کی تجویز پہ انہوں نے جوائنٹ سیٹنگ آف دی پارلیمنٹ بلائی، انہوں نے اتفاق رائے سے 14 نکاتی پروگرام دیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے آج 5 آؤٹ فٹس پہ پابندی کا اعلان کیا، اور اس میں مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جس کے لفظ میں آزادی شامل ہے، لفظ آزادی، نام لے لیتے آپ جن تنظیموں کو، لفظ آزادی پر آپ نے عجیب بات کی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا؟ کیا آپ نے ان کی پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا؟ کیا آپ نے قوم کو اعتماد میں لیا تاکہ پوری قوم اس کے پس پشت ہوتی، اونرشپ ہوتی پوری قوم کی؟ پہلے لوگوں کو آپ نے گرفتار کر لیا، اس کے بعد آپ انکار کرتے رہے، لوگ پریشان رہے۔ یہ ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے جو بالکل صدیق الفاروق صاحب اس پہ بات کریں گے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، رحمان ملک صاحب نے جو بات کی، کل بھی انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ امن قائم کرنے کی بات کی، آج انہوں نے ٹارگیٹڈ آپریشن کی بات کی۔ مفاہمت سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت
جو چاروں صوبوں میں جس کی موجودگی ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ وہ امن قائم کرنے کی بات کرے گی؟ ارشد، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ سب سے پہلے یہی کوشش کی ہے کہ مفاہمت کے ذریعے جو ہے مسائل حل ہوں. We've always told people to come and talk across the table. Dialogue, we believe in dialogue. اور میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، بلکہ میرا خیال ہے بلوچستان کے حوالے سے جو لیڈران اس وقت ملک سے باہر بھی ہیں، پرائم منسٹر صاحب تک نے ان کو کہا ہے کہ میں خود چل کے ان کے دروازے پہ جاؤں گا، اگر بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں تو نتھنگ لائک اٹ. اور میں سمجھتی ہوں جو بات کی جا رہی ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پہ، یہ میرا خیال ہے کہ ایک مکالمہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آف کورس جہاں گورنمنٹ کی ریٹ چیلنج ہوتی ہے، جس طریقے سے سوات میں چیلنج ہوئی، وہاں پر مجبوراً ایک آرمی آپریشن کرنا پڑا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظام عدل ہم لے کر آئے اور اس کے بات چیت کی، اور وی ٹرائیڈ کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے، مفاہمت کے ذریعے جو ہے وہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکے. اور آپ سمجھتی ہیں بلوچستان میں یہ حالات آ گئے ہیں کہ وہاں پہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں، جس میں سوات بھی آ گیا تھا، پھر اب ساؤتھ وزیرستان ہے، ایون کراچی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو دیکھیں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہاں پر بھی کال ان دا آپریشنل فورسز. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم امریکہ کی فوج یا برطانیہ کی فوج تو نہیں منگا رہے نا، ہماری فوج ہے. ملک میں جہاں تک ملک کی انٹیگریٹی کا تعلق ہے، ملک کی سوورینٹی کا تعلق ہے، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر آپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اگر آپ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، دیکھیں نا ہر صورت میں امن تو قائم کرنا ہے نا. بلوچستان میں آپ جو انریسٹ ہے آپ دیکھیں وہ کس کے حق میں جا رہا ہے. بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں، پاکستان کے لوگ پریشان ہیں. وہاں خیبر پختونخوا کا آپ حال دیکھیں کہ وہاں پر ایک ساؤتھ میں آپریشن ہوا ہے. تو رحمان ملک صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ پالیسی لائن ریپرزینٹ کرتی ہے حکومت کی. اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.